ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی لے آؤ ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اپنے حاضرین کو، اپنے حواریین کو، کچھ بھی کہہ لے ساتھیوں کو، اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ جو تنہیں بھی پوچھتے ہو، جن پر تمہیں توقع ہے، سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ جھوٹ ہے تو تم بھی بنا لاؤ سب کو ملا کے. اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. قرآن کا دعویٰ ہے، اتنے واشگاف الفاظ میں کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار، تم بچو آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے. اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے. گزشتہ آیات میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ یا ایھا الناس کے ذریعے اللہ جل شانہ نے خطاب فرمایا تھا تمام انسانیت کو. اور سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں الفاظ یہ آئے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور آج کی آیت میں ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو. تو اسی لیے یہاں پر اگر کے ساتھ مشروط ہے کہ حقیقتاً اس کتاب میں شبہ تو کوئی نہیں ہے. اگر تمہارے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈالے ہیں تو تم بھی اس جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ، بنا کر لے آؤ. پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جو امہات المسائل کہلاتے ہیں. ان کو ہم دو الفاظ سے سمجھاتے ہیں. بعض حضرات نے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیمات بہت سی ہیں، ان میں تین بنیادی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. قرآن کے جو مضامین ہیں وہ بھی بہت سے ہیں، لیکن تین بنیادی ہیں جن پر بہت زور دیا گیا: توحید، رسالت اور آخرت. پہلی آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو گزشتہ دو آیات تھیں، اس میں توحید کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. کون سا اللہ؟ اللہ کی صفات بیان ہوئی تھی، جس نے یہ کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو، آسمان و زمین کو بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پانی کے ذریعے سے ساری چیزیں نکالی، لہذا کرنے والا ایک ہی ہے. توحید پہ زور دیا گیا. اب آج جو آیات ہیں اس میں رسالت کے اوپر زور دیا گیا کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے، چونکہ مشرکین مکہ مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، ہر طرح سے انہوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی، اہل ایمان کو روک کے دیکھ لیا، سزائیں دے کے دیکھ لیا، لالچ دے کے دیکھ لیا، لیکن جس کے دل میں ایمان آتا تھا، اللہ کی شان ایمان اتنا پختہ، ایمان سے ہٹنے کو تیار نہیں. حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر اور مختلف بہت سے نام آتے ہیں. تو یہ سارے حضرات جب انہوں نے پورا زور لگایا تو انہوں نے ایک قول اپنے دل میں بٹھایا اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہمیں سناتے ہیں نا، یہ خود بنا کر لے آتے ہیں. اور بعض کہا کرتے تھے
کہ مکے کے اندر ایک شخص تھا، پیچھے اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، اس کا نام لیتے تھے کہ اس غلام سے سن کر آتے ہیں، اور 24 میں پر یہ الفاظ تھے کہ وہ غلام تو اجمی ہے اور قرآن سری عربی زبان کے اندر آیا، تو یہ بلا اس سے لے کر کس طرح آتے ہیں۔ اب یہ چیلنج کیا گیا ہے آج کی آیت میں، یہ قرآن میں یہ چیلنج 3 جگہ پر ہے، 3 مختلف الفاظ سے۔ 15ویں پارے کے اندر آگے آئے گی تفصیل، 2 الفاظ وہاں ہیں۔ سب سے پہلے دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں تو تم بھی اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، یہ کون سا مشکل ہے، تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے، اور واقعتاً ناز تھا، ان بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ اور ہم جو اب یہ عرب اور عجم لفظ بولتے ہیں نا، عرب و عجم، عجم کا لفظی مطلب ہوتا ہے گونگا۔ عربوں کو اپنی زبان دانی پہ اتنا ناز تھا، وہ کہتے تھے کہ جو عربی نہیں جانتے نا یہ تو گونگے ہیں، انہیں کیا پتا زبان دانی کی۔ اور واقعتاً حقیقتاً ناز صحیح تھا۔ بڑے بڑے فصاح و بلغاء اس زمانے کی آپ شاعری اٹھا کر دیکھیں، جس کو ہم زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کرتے، بڑے زبردست شعرا۔ اس دور میں قرآن اترا اور چیلنج کیا کہ تم اس جیسا قرآن لے آؤ۔ پھر اگلی آیت آئی، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ چلو 10 صورتیں لے آؤ۔ اب یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ آئے کہ اگر تمہیں شک ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اور اس کا ترجمہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت، اس لیے کہ صورت کا لفظ یہاں پر الف لام کے بغیر ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے ہم جس کو نکرہ کہتے ہیں، اردو گرامر میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ایک معرفہ ہوتا ہے خاص، ایک نکرہ ہوتا ہے عموم کے لیے۔ تو صورت ان کا مطلب ہے کوئی سے چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ اگر تمہیں شک ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر کوئی یہ سوچے کہ جی میں نہیں بنا سکتا لیکن میرا ایک جاننے والا ہے، میرا فلاں علاقے میں رہنے والا ہے، قرآن نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن پہ تمہیں یقین ہے سب کو بلا لو۔ اور اگلی آیت بہت بڑا دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں دعویٰ ہو سکتا ہے، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اب ذرا آپ 1 منٹ کے لیے اس معاشرے کو سوچیں، کیا معاشرہ تھا، ذرا سی بات پر لڑائیاں ہوتی تھی۔ عربوں کو اپنی یہ جو ساکھ تھی اس کا بڑا احساس تھا، اور ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی نقل کیا اور حضرات نے بھی حدیث کے حوالے سے۔ وہ واقعہ ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا، کہ جب مکی زندگی کے اندر قرآن پاک اتر رہا تھا تو مکے کے 3 بڑے بڑے سردار تھے کفار کے، ابو جہل، عمرو بن ہشام، ابو سفیان، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور اخنس بن شریق۔ ان 3 سرداروں کے بارے میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اتر رہا تھا تو انہوں نے 1 دفعہ چھپ کے سنا، بڑا اثر ہوا۔ انہیں معلوم تھا کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں فلاں جگہ پہ، واقعہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ یہ تینوں چھپ کر آئے، ایک طرف سے ابو جہل آ رہا ہے، ایک طرف سے ابو سفیان آ رہے ہیں، ایک طرف سے اخنس بن شریق آ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا، تینوں چھپ کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان یا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت فرماتے تھے، مختلف جگہوں پر چھپ کے قرآن سن رہے ہیں، اندھیرا تھا۔ اب چونکہ اہل علم ہیں، یعنی اہل زبان ہیں، فصاحت و بلاغت کو سمجھتے ہیں، بڑے غور سے محب ہو کے سنتے رہے، ساری رات گزر گئی۔ اب صبح کو روشنی ہونے لگی، اب چھپتے ہوئے نکلے کہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے، ایک رستے پہ جا کے تینوں آپس میں مل گئے۔ اب اس نے کہا بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے تو بتا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تو واضح کر کہاں سے آ رہا ہے۔ اب شرمندگی سے ایک نے جواب دیا، یار بات یہ ہے کہ میں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام اتر رہا ہے نا وہ سن کے آئے ہوں آج رات۔ دوسرے نے کہا چل تو نے سچ بتا دیا ہے تو میں بھی وہی کر کے آ رہا ہوں۔ تیسرے نے بھی اپنی وضاحت کی کہ کر کے تو میں بھی وہی آ رہا ہوں۔ اب ایک دوسرے پہ بڑی لان تان کی، کہنے لگے یہ ہے ہم ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یہ خبردار آئندہ کوئی نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا آئندہ نہیں جائے گا، یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں۔ اگلی رات ہوئی، اب چونکہ فصاحت و بلاغت ہے، زبان دانی سمجھتے ہیں، شعر و شاعری کسے کہتے ہیں، اس کی چاشنی ہے زبان کی۔ اب رات ہوئی، پھر جناب چھپتے ہوئے نکلے، اور لکھا ہے پھر پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سن رہے ہیں، ساری رات گزر گئی، پھر ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، سمجھ گئے، پھر لان تان کی، پھر چلے گئے۔
تیسری رات پھر ایسا ہی ہوا. تیسری رات کے بعد جب آپس میں تینوں ملے تو انہوں نے باقاعدہ معاہدہ کیا کہ یہاں عہد کرو کہ آئندہ سے کوئی نہیں جائے گا. ہم مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس طرح تو ہمارے دل پہ اثر ہوتا رہے گا. سب سے زیادہ ابو جہل کو فکر. لکھا ہے واقعے میں جب یہ دوبارہ روانہ ہوئے رات کے اندھیرے سے، جب صبح ہوئی تو اخنس بن شریق کہتے ہیں اپنی لاٹھی لے کے نا ابو سفیان کے گھر آئے اور آ کر دروازہ بجایا. ابو سفیان باہر آئے تو اخنس بن شریق کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام 3 دن سے تم بھی سن رہے میں بھی سن رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے اس کلام کے بارے میں؟ زبردست شاعر ہیں، سمجھتے ہیں زبان دانی. ابو سفیان نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کلام تو بڑا زبردست ہے اور بڑا اثر انگیز ہے اور شاعری نہیں ہے، کہانت بھی نہیں، ہم سمجھتے ہیں. اس پہ اخنس بن شریق نے کہا کہ میرا خیال بھی میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اب یہ دونوں پہنچے ابو جہل کے پاس. یہ بڑا بدبخت آدمی تھا، سب سے بدترین دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے جواب دینے کے بجائے یہ کہا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی برادری سسٹم تھا، قبائلی سسٹم ہے عرب کے اندر، ہمارے خاندان کی اور قبیلے عبد مناف جس خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے خاندانوں کی نا شروع سے آپس میں مقابلہ بازی چل رہی ہے. ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ حاجیوں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے کہ اگر ایک قبیلہ کر رہا ہے تو مقابلے میں بھی کروں گا، دکھلاوے کے لیے، چودراہٹ کے لیے، آپ آسان زبان میں سمجھ لیں. اس نے کہا کہ اب تک ہم ان کے ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی عمل کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. اب یہ اس قبیلے کے اندر ایک شخص اٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہ میں نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے کلام اٹھاتا ہے. اس کا مقابلہ تو ہم مخالفت کر کے کریں گے، اس کا مقابلہ اور تو کسی طرح ہی ہو نہیں سکتا. ہم نے تو مخالفت ہی کرنی، ہم نے ان کی بات ماننی نہیں، جو بھی کر رہے. تو بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے، پہچان بھی گئے تھے، لیکن بس وہ اس دن بھی عرض ہوا تھا کہ ضد کا پھر کوئی علاج نہیں. اگر انسان ضد پکڑ لے کہ میں نے بات ماننی نہیں ہے، اپنی ڈائریکشن ہی اس طرف کر لے اور آپ ہزار اللہ کو پکارتے رہے اللہ مجھے وہاں پہنچا دے وہاں پہنچا دے. انسان پہلے اپنا رخ درست کرے، جتنا چل سکتا ہے کوشش کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے، پھر اللہ کی مدد آتی. تو یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ. اور بعض شعراء کے بارے میں لکھا ہے، لبید بن ربیعہ اور ایک دو اور شاعر تھے، یہ بلکہ بعد میں ایمان لے آئے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ زبردست شاعر تھے، ایمان لانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ جی اب آپ شعر و شاعری نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اس کلام کے آگے میری زبان بند، یہ کلام اللہ کا کلام، اس کے آگے کیا میرے شعر و شاعری چلے گی. تو حقیقت یہی ہے کہ جو زبان سمجھتے ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کرنے پہ مجبور تھے. اور آپ اس آیت کے الفاظ کو دیکھیے کتنے زوردار الفاظ ہیں، اگر تم نہ کر سکو اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ہرگز نہیں کر سکو گے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے اس وقت اسلام کی اتنی دشمنی میں آگے تھے، جان کے پیچھے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا. تو وہاں اسلام کا مقابلہ کرنا یا نعوذ باللہ اسلام کو جھٹلانا بڑا آسان تھا بظاہر. جب یہ دعویٰ ہوا تھا کوئی ایک صورت بنا کر لے آتے، جب صورت بن کے یہ مقابلہ ہو جاتا تو یہ آیت جھوٹی نکل آتی. لیکن مقابلہ کرتے کیسے؟ سمجھتے تھے. اور وہ بھی میں نے ایک واقعہ شاید آپ کو سنایا تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے، بعض نے اس پہ حدیث کے حوالے سے کلام کیا، واللہ عالم تاریخ کی بات ہے، یہ ویسے کسی نے بنایا کہ ایک شخص نے جب یہ انا اعطینا کل کوثر یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ میں سے کسی نے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر اس کو لکھ کے بیت اللہ پہ لٹکا دیا. اس زمانے میں ہر سال حج کے موقع پر جیسے مقابلے ہوا کرتے تھے، حاجی آتے تھے تو شعر و شاعری کا مقابلہ سب سے ٹاپ پر ہوتا تھا. مکہ کے قریب ایک عکاظ نامی میلہ لگتا تھا باقاعدہ. اس سال جس کا قصیدہ سلیکٹ ہوتا اس مقابلے میں، اس قصیدے کو بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے، جو چیلنج ہوتا تھا کہ اس جیسا کوئی ہے تو لے آؤ. تو جب یہ انا اعطینا کل کوثر یہ صورت نازل ہوئی تو کسی نے وہاں آیت لکھ کے لگا دی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اب اگر آپ اس کو شعر و شاعری کے انداز میں دیکھیں تو انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر گویا ایک شعر ہے تو نہیں، نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ان شانک هو الابتر
گویا دوسرے شعر کا پہلا مصرع، آپ جسے بچوں کو امتحان میں کہتے ہیں کہ بیٹا جی فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ کو پر کریں، ہاں وہ یہ لکھ کے لٹکا دیا۔ اب بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب صحابہ آئے تو دیکھا کسی نے آگے کچھ ایڈ کیا ہوا، انہیں جب جا کے دیکھا تو کیا ایڈ ہوا ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، نیچے کسی نے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس حد تک معترف تھے۔ اب قرآن کا آگے وہ دعویٰ ہے کہ اور ہرگز نہیں کر سکو گے، جب واقعتاً ایسی بات ہے تو پھر کیا ہوگا، فاتقوا النار، تمہیں آگ سے بچنا چاہیے۔ اب تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، کون سی آگ، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ بھی بنیں گے، انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے۔ بعض حضرات نے یہاں لکھا ہے کہ پتھر ایندھن کیوں بنیں گے آگ کا، باقی تو اللہ جانتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جو بھی کیفیت کرنا چاہے، ہمیں کوئی سوال کا حق نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے واللہ عالم۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ مکے کے لوگ بھی اور بھی بہت سے لوگ، چونکہ اولین مخاطب وہی ہیں، وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بت تراشتے تھے پتھروں سے۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، اصحاف اور نائلہ، صفا اور مروہ پہ تھے، طائف میں بت تھا، مختلف جگہوں پہ تھے۔ تو ان کے چونکہ بت بنا رکھے تھے پتھروں کے، تو ان پتھروں کو یا بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو کہ جنہیں ہم معبود بنا رہے تھے دنیا میں، ہم سمجھتے تھے یہ ہمیں بچائیں گے، یہ تو ہمارے ساتھ خود جل رہے ہیں اور دوسروں کو کیا بچانا۔ تو التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے تم ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بہرحال یہ قرآن پاک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے یہ واضح ایک واحد معجزہ ہے۔ بعض روایت میں 2 کا ذکر آتا ہے، ایک یہ کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اب تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ آج بھی یہ چیلنج اسی طرح موجود ہے، اور اس کے اعجاز قرآن کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ یہ مستقل ایک موضوع ہے قرآن پاک کے اعجاز کا، وہ کسی وقت اگر میں آپ سے عرض کروں گا تفصیل۔ یہاں اس آیت کے حوالے سے یہ یاد رکھیں، قرآن نے ان کو چیلنج کیا اور مقابلہ نہیں کر سکے، پھر قرآن نے کہا تم آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے۔ اگلی آیت پہ پھر اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، قرآن کی سچی محبت ہمیں عطا فرما، قرآنی زندگی ہمیں عطا فرما، اس قرآن کو قبر میں حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔